هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں سلسلہ احکام قرآن میں. اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق فقہی احکام کے ساتھ ہے. آج کے سلسلے میں ہم نے ایک نہیں دو آیات کا انتخاب کیا ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 168 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قرآن کی روشنی یا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 168 کی طرح آیت نمبر 172 کا جو موضوع ہے اور مضامین ہے وہ تقریباً یکساں تھا، اس لیے ہم نے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کو بھی سلسلے میں شامل رکھا اور اس کے تعلق سے بھی تفسیری فوائد بیان کریں گے. آئیے آیت نمبر 172 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان دونوں آیات کا مفہوم یہ ہے کہ حلال کو حرام سمجھنا جائز نہیں، حلال کو حلال ہی جاننا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کا حق ہے، اور حلال کو حرام دے کر شیطان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہو سکتا. نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز حلال ہے اسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیش نظر حلال تو جانے لیکن اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اس کی بات کی اجازت نہیں ہے. تو حلال وہی ہوتا ہے جو پاک اور طیب ہوتا ہے، حرام وہ ہوتا ہے جس میں گندگی ہوتی ہے، خبث ہوتا ہے. حرام کو خبیث بھی کہتے ہیں. تو خبیث مال سے، خبیث چیزوں سے، حرام مال سے، حرام چیزوں سے دور رہنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور حلال چیزوں کو استعمال کرنا مباح ہے. حلال چیزوں کو حرام کہنا شیطان کی پیروی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو حلال ذرائع بندوں کو دیے ہیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر عبادت میں مصروف رہیں. ان دونوں آیات کے تحت آج ہم جن عنوانات پر یا جن حصوں پر گفتگو کریں گے، آئیے سب سے پہلے ان موضوعات کی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں. قرآن کی روشنی. آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات. نمبر 1، آیت نمبر 168 میں یا ایوہ الناس، اور آیت نمبر 172 میں یا ایوہ الذین آمنوا کے تفسیری فوائد اور احکام. نمبر 2، آیت نمبر 168 میں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کے تحت تفسیری فوائد اور احکام.
نمبر 3 آیت نمبر 172 میں کلو من طیبات ما رزقناکم کے تحت تفسیری فوائد اور احکام۔ نمبر 4 آیت نمبر 168 میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کے تحت تفسیری فوائد اور احکام۔ نمبر 5 آیت نمبر 172 میں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کے تحت تفسیری فوائد اور احکام۔ یا ایھا الذین آمنو اور یا ایھا الناس، یہ دو ایسے اسلوب ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو جگہ جگہ اختیار کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے ان کے حوالے سے لکھا کہ جب یا ایھا الناس کہا جائے گا تو اس سے مراد وہ آیات ہوں گی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور عمومی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ احکام سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیات شروع ہوتی ہیں، جن آیات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، وہ آیات مدنی ہوتی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہیں، اور زیادہ تر ان کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 یہ کفاران عرب کے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ مفسرین نے لکھا کہ بہت سارے ایسے جانور کہ جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوتے تھے، جیسا کہ بحیرہ، سائمہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانوروں کے نام ہیں جو کہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے، تو ان جانوروں کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ جی اب ان کو یہ ذبح نہیں کریں گے، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور ان لوگوں نے ان جانوروں کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مذمت فرمائی اور فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں اتاری ہیں، زمین میں جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے کھاؤ، اپنے آپ کسی چیز کو حرام نہ کہہ دو۔ یہاں مقام غور یہ ہے کہ وہ جانور جو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بتوں کا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتے، بلکہ انہیں کھاؤ۔ کچھ لوگ ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہی جانور ذبح کریں اور عبادت کریں، صدقہ اور خیرات کریں اور اس کا ثواب بزرگان دین کے نام بخشیں، مثال کے طور پر جانور ذبح کیا، تکبیر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس پر جو ثواب حاصل ہوا، اس جانور کا گوشت تقسیم کرنے کی صورت میں، اس جانور کا کھانا بنا کر کھلانے کی صورت میں جو ثواب حاصل ہوا، اس ثواب کو اگر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جانور غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، اور ایسا جانور کھانا حرام ہے۔ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ جب بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس طرح حرام نہیں ہو جاتے، بلکہ کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہی ہیں۔ حرام تو وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ حرام فرمائے، کسی کے کہنے سے، کسی کے کرنے سے، کسی کے اپنے عمل سے، کسی کے اپنے نظریے سے اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ حرام نہیں ہو جاتا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے یہ بیان کی کہ بعض قبائل کے لوگ، جس میں ثقیف، بنی عامر، خزاعہ قبیلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے بعض لوگوں نے لذیذ چیزیں ترک کر دیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے کھجوریں کھانا چھوڑ دیں، پنیر کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے آپ پر حرام کر لیں وہ چیزیں۔ تو ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی کہ یہ چیزیں جب حلال ہیں تو تم کیسے اسے اپنے آپ پر حرام کر سکتے ہو۔ یہاں مفسر نے یہ بھی بیان کیا کہ خاص طور پر جو بت پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو پنڈت یا سادھو ہوتے ہیں، پنڈتوں میں بھی قسم ہوتی ہے سادھوؤں کی، تو وہ سادھو جو ہے وہ ترک دنیا کے نام پر بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس نظریے کے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے مذمت ہو جاتی ہے
کہ خود اپنے آپ پر کسی حلال چیز کو حرام کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے۔ ترک دنیا کا حکم اسلام نے نہیں دیا، تو جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں مباح ہیں، وہ کسی بھی بنیاد پر حرام قرار نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جو آیت ہے 172 نمبر آیت، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، اہل مدینہ سے خطاب فرمایا ہے، اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو تمہیں شکر کرنا ضروری ہے۔ مزید کیا فوائد ہیں آگے چل کے میں دوسرے نقطے میں عرض کرتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ آیت نمبر 168، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا حلالا طیبا، کہ کھاؤ جو کچھ زمین میں ہیں وہ چیزیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں۔ حلال اور طیب کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حلال کی صفت بیان کی گئی ہے، طیب کہتے ہیں پاکیزہ اور ستھری چیزوں کو۔ تو حلال کی صفت لگا کر مزید تاکید پیدا کی گئی ہے کہ جو روئے زمین پر حلال چیزیں ہیں وہ قابل استعمال ہیں، وہ مباح ہیں، وہ کھائی جا سکتی ہیں، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر اگرچہ کہ کھانے کا ذکر ہے کلو، لیکن وہ تمام چیزیں یہاں شامل ہیں کہ جنہیں کھایا نہیں جاتا، استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ حلال ہیں۔ مثال کے طور پر مرد پر سونا حلال نہیں ہے، لیکن مرد پر یہ حلال ہے کہ وہ لکڑی کے صوفے پر بیٹھے۔ تو جو چیزیں بھی استعمال کی ہیں جو حلال ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ بطور خاص وہ چیزیں ہم مراد ہیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ تو لفظ حلال جو ہے، حلال کو حلال کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو۔ تو حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ حلال جو ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے عربی میں جب کوئی گٹھان، کوئی جو گرہ ہوتی ہے وہ کھل جائے تو انحلال کہا جاتا ہے کہ یہ جو گرہ ہے یہ کھل گئی ہے۔ تو جب کوئی آدمی ایسی کیفیت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کنویں میں گرنے کا خطرہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کنویں میں گرنے کا جب خطرہ باقی نہ رہے تو وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک راستہ ہے، اس کے اندر ایک کنواں بھی ہے، اب وہ سیدھا چلے گا تو اس کنویں میں گر جائے گا۔ تو جہاں ایسا راستہ نہ ہو تو یہی کہا جائے گا نا آپ آرام سے چل سکتے ہو، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ پائی جائے جس مال کے استعمال کرنے میں، تو وہ مال حلال کہلاتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے سمی الحلال حلالا لانحلال عقدۃ الخطر عنہ، کہ جب نافرمانی میں گرنے کا خطرہ نہ پایا جائے، بندہ آزاد ہو، تو ایسے مرحلے پر حلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ حلال کے مقابل میں جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے وہ لفظ حرام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لفظ خبث بھی ذکر کیا جاتا ہے، خبیث بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ خبیث اور طیب جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حلال کے مقابلے میں جو لفظ بیان کیا گیا وہ خبیث بیان کیا گیا، کیونکہ حلال میں پاکی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حرام میں گندگی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی نوعیت کا حرام ہو، وہ حرام چیزیں ہوں جس کو ہم نہیں کھاتے، وہ حرام چیزیں ہوں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے، وہ حرام چیزیں ہوں جو ہمارے لیے کسی صورت حلال نہیں ہے، ان میں گندگی پائی جاتی ہے، اور پھر گندگی موقع اور محل کی مناسبت سے مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں
قد یکون حراما لخبثہ کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو از خود حرام یعنی از خود گندگی پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسا کہ سور ہو گیا، شراب ہو گئی، اس طرح کے جو امور ہیں ان کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ پاک چیزیں کھائیں، وہ چیزیں جو طیب ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حلال جانور ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے بکرا ذبح کیا ہے، اب اس حلال جانور کے اندر بھی کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان گندگی کی وجہ سے ان کا کھانا حرام قرار دیا گیا۔ کیسا پاکیزہ نظام ہے دین اسلام کہ جہاں گندگی ہے، ظاہری طور پر گندگی ہے، دین اسلام نے اس کے کھانے سے منع کر دیا۔ اب یہ جو درندے ہوتے ہیں، یہ کتے ہو گئے، یہ جو بھیڑیے ہو گئے، لومڑی ہو گئی، اس طرح کی جو چیزیں ہو گئیں، کیا ہے کہ ان کے اندر گندگی ہوتی ہے، خون چوسنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی گندے ہوتے ہیں، ظاہر بھی گندا ہوتا ہے اور اثرات بھی گندے ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے ان کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک حرام وہ کام ہوتے ہیں یا وہ اشیاء ہوتی ہیں یا وہ اموال ہوتے ہیں کہ جو لذاتی ہی بعینی ہی گندگی اور غلاظت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ حرام کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کسی خارجی امر کی بنیاد پر حرام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے اور دوسرے کی جیب سے مال لے کر اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو مال ہے، یہ مال فی نفسی ہی لذاتی ہی تو حلال تھا، کوئی ناپاک نہیں تھا، لیکن اس کا جو سبب پایا گیا ہے وہ سبب حرام ہے، وہ سبب گندگی پر مشتمل ہے۔ اب چوری جو ہے وہ آج تک کسی نے اچھی نہیں سمجھی۔ ہر عقل فہم رکھنے والا آدمی چوری کو بری چیز سمجھتا ہے، چوری کو گھٹیا چیز سمجھتا ہے، چوری کو ردی چیز سمجھتا ہے، چوری کبھی حلال نہیں رہی۔ تو جو اسباب دین اسلام نے بیان کیے کہ اگر روپیہ پیسہ ان اسباب کی بنیاد پر آتا ہے اور وہ اسباب حرام قرار دیے جاتے ہیں، تو ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی گندگی اور خبث کا پہلو موجود ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کا استعمال، ان کا کھانا، ان کا لینا، ان طریقوں کو اختیار کرنا، ان ذرائع آمدنی کو اختیار کرنا، یہ حلال نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی ہے، یا گھر میں بیٹھ کے کوئی گھریلو مصنوعات پر مشتمل کوئی چیز بناتی ہے، اس کی عزت، اس کی توقیر، اس کے رزق کی حلت، پاکیزگی میں کون شک کر سکتا ہے؟ اس کے برخلاف اگر یہی عورت آدھے کپڑے پہن کر ڈانس کرنا شروع کر دے اور مردوں کو لبھائے اپنی جانب میں، تو ایسی عورت کو ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی گھٹیا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا پیشہ یقینی طور پر گھٹیا ہے، دنیاوی طور پر بھی گھٹیا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی گھٹیا ہے۔ تو جب بھی کسی ایسے معاملے کا حکم ہوگا کہ یہ کام حرام ہے، یہ ذریعہ روزگار حرام ہے، اس کے پیچھے گندگی کا عنصر، غلاظت کا عنصر، خبث کا عنصر ضرور ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام حرام مال کو مال خبث قرار دیتے ہیں کہ یہ خبیث مال ہے، کسی نے سود لیا، خبیث مال ہے، استعمال کرنا حلال نہیں ہے، خبیث مال قرار دیا جاتا ہے اسے۔ تو حلال اور حرام کے جو پس منظر ہیں اور حلال اور حرام کا جو معنی ہے، اس معنی کے اندر کتنی گہرائی ہے، اس پر میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جایا کرے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ رکھو، حلال کھاؤ، تکن مستجاب الدعوات، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کہ جب کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کے 40 دن اس کا اثر موجود رہتا ہے، اور جو جسم حرام سے پرورش پائے گا، جو جسم حرام مال سے پھولے گا اور پھلے گا، تو ایسا جسم جہنم میں جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلالً طیباً بیان کیا، اس کا کیا پس منظر تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 172 میں یہ ارشاد ہوا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے، جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں صرف وہ کھاؤ۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہاں یہ بیان کیا کہ رزق کا اطلاق حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے، رزق کا اطلاق حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا رزق ہے، میری روزی ہے، جناب میرا تو گزارا اس پر ہوتا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ رزق کا اطلاق پاک چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور حرام چیزوں پر بھی ہوتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے جو پاکیزہ ہیں انہیں صرف استعمال کرو، جو پاکیزہ نہیں ہیں انہیں استعمال نہ کرو۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ رزق کا اطلاق مال حرام پر بھی ہوتا ہے، مال حلال پر بھی ہوتا ہے، اور رزق میں سے جو طیب ہے، جو حلال ہے، جو پاک ہے، صرف وہی استعمال کرنا جائز ہے۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اے ایمان والو وہ صرف وہ چیزیں کھاؤ، تو یہ آیت مبارکہ اس امت کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس امت کی فضیلت پر کس طرح دلالت کرتی ہے؟ ایک حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو، بما امر بہ المرسلین، اس چیز کا جس کا حکم اس نے اپنے انبیاء کو دیا، اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو دیا۔ اب انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ نبی اکرم علیہ السلام آیت مبارکہ تلاوت فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، طیبات میں سے کھاؤ، یعنی جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس سے آگاہ ہوں، باخبر ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ پاکیزہ چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کھاؤ۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس تقابل کے ذریعے اس امت کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس کا بیان کیا ہے۔ یہ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں خطاب اپنے انبیاء سے کیا اسی انداز میں اپنے بندوں سے بھی کیا، مسلمانوں سے بھی کیا، امتیوں سے بھی کیا۔ تو یہ خطاب کا جو اسلوب ہے یہ اس امت کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور انہیں کتنے
کتنے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے اسلوب سے ان سے خطاب فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ثم ذکر رجل، کہ اس بندے کا کیا حال ہے، یطیل السفر، جس کا سفر بڑا طویل ہوتا ہے، بہت طویل سفر سے آتا ہے، اشعثا اغبرا، بالکل اس کا برا حال ہو گیا ہے، اس کے لباس اور بال گندے ہو چکے ہیں، اور سفر سے آنے کی مشقت بیان ہو رہی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر لیتا ہے، یا رب یا رب کی صدائیں لگاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، لیکن حال یہ ہے کہ اس آدمی کی غذا مال حرام ہے، پانی مال حرام ہے، لباس مال حرام ہے، جسم پرورش پا رہا ہے مال حرام سے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو کچھ اس آیت مبارکہ کے مضامین کی روشنی میں نقشہ کھینچا گیا، اس سے مال حرام کی جو خباثت ہے، مال حرام کی جو شناعت ہے، جو برائی ہے، اور اس کے اندر جتنے نقصان کے پہلو ہیں، وہ تمام کے تمام ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر حلال کی کیا اہمیت ہے۔ جی ہاں، ہمارے کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہمارے ذریعہ روزگار اور تجارت کا معاملہ ہو، 24 گھنٹے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا معاملہ ہو، وہ مال جو ہمیں دوسروں سے ملتا ہے، تحفے کی صورت میں مل رہا ہو، وراثت کی صورت میں مل رہا ہو، ہر موقع پر حلال کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو مال ہم تک پہنچ رہا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جو آ رہا ہے، جو انتقال ملکیت کا معاملہ ہے، آیا کہ ایک مال ہم تک جو پہنچا ہے کیا وہ حلال طریقے سے پہنچا ہے، حلال سبب سے پہنچا ہے، یا وہ خود مال حلال حیت پر اور حلال چیز پر مشتمل ہے یا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا تعین کرنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ان مسائل پر مشتمل ہیں جو حلال و حرام کے گرد گھومتے ہیں، وہ خرید و فروخت ہو، وہ اجارہ یا معاہدہ کرایہ داری کا معاملہ ہو، پارٹنرشپ کا معاملہ ہو، عاریت کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، امانت کا معاملہ ہو۔ کتب فقہ کے نہ جانے کتنے ایسے ابواب ہیں جن کے اندر لین دین کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کر لیا جائے جو حرام پر مشتمل ہو، جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال حرام کہلائے اور مسلمان کے لیے اس کا استعمال کرنا حلال نہ ہو۔ یہاں دو طرح کے مسائل کا سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ایک تو وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی نوکری پیشہ ہے تو نوکری کے تعلق سے، تجارت کرتا ہے تو تجارت کے تعلق سے، اگر پارٹنرشپ کرتا ہے تو پارٹنرشپ کے تعلق سے، دوسروں کو قرض دیتا ہے تو قرض کے تعلق سے، کسان ہے تو زراعت کے تعلق سے، اگر یہ آدمی ایسا ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو امانت کے تعلق سے، اس کے ذرائع آمدنی یا مالی لین دین کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جو جس فیلڈ سے متعلق ہے، اس کو اس فیلڈ کے حلال اور حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، فقہی احکام سیکھنا فرض ہیں، کہ نہیں سیکھے گا تو کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے پر حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے، اپنی حلال آمدنی کو حرام بنا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حلال و حرام کے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی کانسیپٹس ہیں، بنیادی تھیوریز ہیں کہ بھئی حلال یہ اس طرح کا ہوتا ہے، حرام جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور شبہات کے جو اموال ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان مسائل کو، ان مباحث کو، ان مضامین کو بھی پڑھنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری جلد کے اندر پورا حلال و حرام کے تعلق سے ایک باب نقل فرمایا ہے، جس کے اندر روایات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اقوال بھی ہیں،
تقسیم بندی بھی ہیں، تقوی کے تعلق سے بھی مختلف جو ہے وہ تقسیم بندی ہیں۔ آپ اپنی اس فکر کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فکر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ حلال و حرام کے تعلق سے ایک مسلمان کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد دوم کے اندر صفحہ نمبر 341 سے لے کر 567 تک تقریباً 226 صفحات میں حلال و حرام کے مسائل، روایات، تقسیم، شبہات، تقوی اور ان چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ بہت بہتر ہوگا کہ ہم کم از کم اس باب کا مطالعہ کریں، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے اکابرین نے اس حوالے سے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کیا کہتی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات کیا رہے ہیں، چند روایات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل لحم نبت من الحرام فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو پرورش پائے حرام مال سے تو آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من لم یبال من این اکتسب، جو اس بات کی فکر نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، ولم یبال اللہ تعالی من این ادخلہ النار، اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرنے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، العبادۃ عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں اور جس میں سے 9 حصے ایسے ہیں جن کا تعلق طلب حلال سے ہے۔ ملاحظہ کیجئے حلال کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا یا اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ عز و جل اسے اس سب کے ساتھ، اس مال کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیریٹی چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے جو آمدنی ہوتی ہے، جہاں سے انہوں نے مال کمایا ہوتا ہے، وہ حرام کا ہوتا ہے۔ ساری عمر گانے گائے ہوتے ہیں اور پھر پیسہ جمع ہوا اسے چیریٹی قائم کر لی، وہ تو مال حرام تھا۔ اگر کوئی طوائف تھی، ساری عمر اس نے پیسہ کمایا اور پھر وہ چاہتی ہے کہ اس سے وہ چیریٹی کرے، ایک چیریٹی نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے، اور علماء نے تو بہت سخت احکام بیان کیے ہیں کہ جو حرام مال سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے، حرام مال سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ مال جو اللہ کے ہاں ردی ہے، ناپاک ہے، گندگی سے پر ہے، اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ علماء نے کفر تک کے احکام بیان کیے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ورا اور ان کی کرامت کے تعلق سے ایک واقعہ جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کر لے کر آتا تھا۔ ایک دن وہ دودھ لے کر آیا، دودھ آپ نے نوش فرما لیا، آپ کی فراست تھی، آپ نے غور کیا کہ کوئی مسئلہ ہے، اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، یعنی نجومی تھا، اور میں نے کسی بندے کے لیے کوئی خدمات انجام دی تھی، تو اس نے جو ہے وہ آج مجھے کچھ دیا ہے، دودھ دیا ہے یا آمدنی دی ہے، واللہ عالم، تو اس نے کچھ مجھے دیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو وہ جو مال تھا وہ مال حرام تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں اور قے کرتے ہیں اور اس دودھ کو نکال دیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ، جو کچھ رگوں نے اٹھایا آنتوں میں مل گیا، میں اس سے معذرت خواہ ہوں، میں جو کچھ کرتا تھا وہ میں نے کیا اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے مال حرام کی کتنی خباثت ہے۔ آج تو ہم جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نجومیوں کو، اور ان کو ایک معاشرے کا کریکٹر بنا کر ہم نے پیش کیا ہوا ہے۔ ہر مشکل مرحلے، ہر جو ہے اہم موقع پر وہ جو ہے وہ کھیل تماشے ہو رہے ہوں، وہ الیکشن ہو رہے ہوں، وہ جو ہے کسی حلقے میں کوئی اہم چیزیں جاری ہوں، کسی کی شادی بیاہ ہو رہی ہو، فوراً جی میڈیا پر بلا لیا جاتا ہے، آئیے جی بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہوگا، کیسا ہوگا اور کیوں ہوگا۔
تو کوئی چھپکلی لے کر آتا ہوگا، تو کوئی چمگادڑ لے کر آتا ہوگا، تو کوئی بندر لے کر آتا ہوگا، تو کوئی ہاتھی، تو کوئی سانپ، تو کوئی کیا، تو کوئی کیا، تو کوئی پتے، تو کوئی تاش، تو کوئی کیلنڈر، تو کوئی جو ہے وہ چشمہ جو ہوتا ہے گوگل چشمہ، وہ طرح طرح کے بہروپیے جو ہیں وہ آ کر یہ ناجائز طریقہ اختیار کر کے، یہ حرام ذریعہ روزگار اختیار کر کے اس پیشے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حرام شعبہ ہے، یہ کہانت جائز تھوڑی ہے، نجومی اور اس طرح کی خبریں دینا یہ جائز تھوڑی ہے۔ بہت سارے اس کے اندر سخت احکام موجود ہیں، اور جس طریقے سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کی جو اہمیت ہے وہ بڑی زیادہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے اندر نجات ہے، نجات فی ثلاثہ: اکل الحلال، ادا الفرائض، والاقتداء بالنبی۔ حلال کھانے میں، فرائض کو ادا کرنے میں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں، ان کے اندر جو ہے وہ نجات انہی کے اندر ہے۔ اگر کوئی حلال چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نجات کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر لیتا ہے۔ آئیے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 168 میں فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ مفسرین نے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی ہے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے، شیطان کے مکر و فریب کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ کیا 7 چیزیں لازم ہیں جو شیطان کرتا ہی کرتا ہے وہ بھی بیان کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہاں کہاں کس کس موقع پر شیطان کا جو شر ہے اس کو مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے۔ بہت تفصیل طلب چیزیں ہیں، میرے پیش نظر بھی ہیں، لیکن وقت کم ہے، صرف ایک تقسیم بندی عرض کروں گا۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ شیطانی وسوسے 6 درجے کے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ ایمان سے ہٹ کر کفر اختیار کر لے، یعنی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کسی طریقے سے کافر ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کو گمراہی، اگر وہ مسلمان رہتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے گمراہی اور بدعقیدگی اور بدعات میں مبتلا کر دیا جائے، اس لیے کہ فساد عقیدہ جو ہے وہ گناہوں سے بدتر ہوتا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو گناہ کبیرہ میں ملوث کر دے اور اس کی ہلاکت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کے اندر مشغول نہیں ہوتا پھر بھی شیطان نیک آدمی کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ چھوٹا موٹا گناہ کر لیا کرے، اور وہ چھوٹا موٹا گناہ کر کے ہلاکت میں بعض اوقات پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ ایک چنگاری بھی گھر کو جلا دیا کرتی ہے، اور اگر وہ اس سے بھی بچ جائے تو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ 5واں درجہ یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار آدمی کو فضول کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ جو ثواب کے ذرائع ہیں وہ اختیار نہ کر سکے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب داخل نہ ہو سکے۔ اور اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ 6واں درجہ یہ ہے کہ افضل کام کے مقابلے میں مفضول کام پر لگا دیتا ہے، یعنی کم افضل کام پر لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، مفتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ خدمت دین کرے، دین پڑھائے، دین کو پھیلائے، دین کی تشریح کرے، قرآن، حدیث، سنت، فقہ، ان مسائل کو بیان کرے جو اس کا ایک حق ہے اور اس کا ایک منصب ہے، اس کے بجائے سے عبادات پر لگا دیتا ہے۔ وہ بند کمرے میں خلوت نشین ہو کر عبادات کر رہا ہوتا ہے، افضل کے مقابلے میں مفضول پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے، بالکل اس کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں تیاری کی جائے، بچنے کی تدابیر اپنائی جائیں، بچنے کی کوشش کی جائے، کس طرح اپنائے جائیں، کیسے کی جائیں، اس کا تفصیلی بیان ہمارے علماء نے کتابوں میں کیا ہے۔ اگلا ہمارا موضوع یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 172 میں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاؤ، نعمتیں استعمال کرو، اس کے مقابل میں شکر کا حکم دیا گیا ہے کہ شکر بھی عبادت ہی ہے،
اگر تم طریقہ عبادت پر چلنا چاہتے ہو تو پھر نعمتوں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کا مستحق ہے، یعنی بندے اس کا شکر ادا کریں، تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔